ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے آج کے اس اجتماع کا آغاز تلاوت قرآن مقدس سے کرتے ہیں۔ آپ حضرات میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، والصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، والصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے پڑھنے کو قبول فرمائے، ہمارے سننے کو قبول فرمائے۔ الحمدللہ تلاوت قرآن مقدس کے ساتھ اجتماع کا آغاز ہو چکا ہے۔ اب آئیں بغیر کسی تاخیر کے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ درود اہل بیت سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں اس محفل کو آگے بڑھاتا چلوں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس کے بعد ہمارے آج کے مہمان سے آپ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مزید سماعت فرمائیں گے۔ تو ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ الصلوۃ والسلام علیہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ساتھ دینے کی کوشش کریں۔ درود اہل بیت ہے، ماشاءاللہ بہت لطف آئے گا اگر آپ توجہ کے ساتھ سنیں گے اور ساتھ دینے کی کوشش کریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے، پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے، سرکار دو جہان پر سب کا درود ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔
سیدنا علی وسیدتنا فاطمہ وسیدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بھیجو اگر درود تو ملتا ثواب ہے بھیجو اگر درود تو ملتا ثواب ہے بھیجو اگر درود تو ملتا ثواب ہے بھیجو اگر سلام تو آتا جواب ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی وسیدتنا فاطمہ وسیدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات بے دم یہی تو پانچ ہے بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی وسیدتنا فاطمہ وسیدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان اللہ سبحان اللہ. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مزید آگے کی گفتگو ہمارے اظہر عالم صاحب سے آپ سماعت فرمائے گا. اللہ رب العزت کی بارگاہ سے امید ہے کہ اللہ تبارک و الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر صدق اللہ العظیم لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد بگرداب بلا افتاد کشتی و ایفان و شکست آرات کشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادریم نعرے یا غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان خطب عالم میزنم. محترم حاضرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی تلاوت میں نے کی ہے اس پر کچھ عرض کروں. آئیے ہم مراب مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین انیس بے کساں چار ساز درد مندہ ارواحنا فداہ احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں آپ بھی اسی انداز سے جھوم کر درود و سلام کے نذرانے عقیدت پیش کریں. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ،
وعلى آلك وأصحابك یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بالغ النور کے تمام حضرات کو میں پھر سے ایک بار سلام عرض کرتا ہوں، کیونکہ مجھے ایک لمبے عرصے سے ان سے ملاقات نہیں ہو پائی۔ اب آج بہت خوشی ہے کہ دوبارہ ہماری ملاقات بس کچھ میڈیا کے ذریعے سے ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی اچھی بات ہے کہ دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ملاقات ہونے کا موقع عطا فرمایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج مجھے جو موضوع دیا گیا ہے، آج جو ٹاپک مجھے دیا گیا ہے، وہ ٹاپک ہے دین کی خدمت کیسے کریں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب یہ جو دور چل رہا ہے، اس دور کی طرف ہم تھوڑا اپنا خیال ڈال کر کے دیکھیں تو ایک ایسا دور ہے کہ اس دور میں دین پر چلنا، دین کی راہ پر چلنا اور دین پر قائم رہنا ہمارے مسلمان بھائی اس کو بڑا مشکل سمجھتے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے میں بزرگان دین کی زندگیوں کے کچھ واقعات کے ذریعے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ ان حضرات نے مشکل وقت میں بھی، فتنوں کے دور میں بھی دین پر کس طریقے سے قائم رہے اور کس انداز سے انہوں نے دین کی خدمت میں کام انجام دیا۔ ان چیزوں پر میں روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ دعا کریں اللہ رب العزت مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بزرگان دین نے دین کی خدمت کرنے کے 3 طریقے اپنائے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ کتابیں لکھ کر کے دین کی تبلیغ کیا کرتے، دین کی خدمت کیا کرتے، اور دوسری بات ہے بیان کر کے، واعظ و نصیحت کر کے دین کی خدمت کیا کرتے، لوگوں کو دین کی طرف آنے کی دعوت دیا کرتے۔ اور تیسرا کام جو ہے، ایک کام بڑا ہی بہترین اور بہت ہی پر اثر کام ہے، وہ ہے بزرگان دین نے اپنے کردار سے، اپنے کیریکٹر سے لوگوں کو اسلام کی طرف لانے کی کوشش کی اور اپنے کردار کے ذریعے سے انہوں نے دین کی خدمت میں کام انجام۔ آئیے میں ایک ایک کر کے تفصیل کے ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ کس قدر ہمارے بزرگان دین نے ان 3 کاموں کو انجام۔ آپ جائزہ لے کر کے دیکھیں، ہماری کتابیں آج جو اسلام کی کتابیں موجود ہیں، جو بھی کتاب ہو آپ لے کر کے دیکھیں اہل سنت والجماعت، ہمارے بزرگان دین نے زندگی کے ایک چھوٹے سے حصے میں ہمارے اسلامی بزرگوں نے، our Islamic leaders, in the short span of time, they had written lot of books. By seeing them, we can understand that how those people have did their work towards the root of deen and root of Islam. کہ ان کتابوں کو دیکھ کر ہم یہ پہچان سکتے ہیں کہ زندگی کے ایک مختصر حصے میں ہمارے بزرگوں نے کس طریقے سے دین کی خدمت فرمائی۔ آپ آئیے میں زیادہ دور تک لے کر کے آپ کو نہیں جاؤں گا، بلکہ اہل سنت کا جو رہبر آج کہلاتے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان،
آپ کی زندگی مبارکہ بہت مختصر سی زندگی تھی، اور اس زندگی میں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے 1000 سے زیادہ کتابیں انہوں نے لکھی. اگر ہم ایک جگہ پر بیٹھ کر کے ساری زندگی بھی اگر وہ کتابیں ہم پڑھنے کی کوشش کریں تو زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن کتابوں کا پڑھنا ختم نہیں ہوگا جن کتابوں کو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے. تو ہماری عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ ایک چھوٹے سے زندگی کے حصے میں اتنی زیادہ کتابیں کیسے تحریر کیا کرتی تھی. یہ ان کے اندر دین کی خدمات کا جو درد تھا، اس درد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا فضل اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کرم ایسا ہوا کہ ہم نے سنا اعلیٰ حضرت جب بھی کتابیں لکھا کرتے تو دونوں ہاتھوں سے کتابیں لکھا کرتے. ایک واقعے کے ذریعے سے آپ کو بات سمجھاتا چلوں. ایک بار عرب کی سرزمین پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے سوال ہوا کہ علم غیب مصطفیٰ کیا ہے، تو اللہ اکبر اس وقت غالباً اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ آپ بخار کی حالت میں تھے. خانہ کعبہ کو آپ نے ٹیک لگا کر بیٹھا اور وہاں بیٹھ کر کے الدولت مکیہ بالمادۃ غیبیہ اس کتاب کو آپ نے لکھنا شروع کیا. 8.5 گھنٹوں میں آپ نے 500 سے زیادہ صفحات کی اس کتاب کو تحریر فرمایا. اللہ اکبر. اس وقت کے عرب کے بادشاہوں نے دیکھ کر کے دنگ رہ گئے، اور اس دور کے لیزر پرنٹر میں اسی کتاب کو جب پرنٹ کے لیے دیا گیا تو اس کتاب کو پرنٹ ہونے میں 12 گھنٹے لگے، جو اعلیٰ حضرت نے 8.5 گھنٹوں میں تحریر فرمائی تھی. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ ان کے اندر جذبات تھے، دین کا درد ان کے دلوں میں موجود تھا. تو اپنی زندگی کی فکر نہیں کیا کرتے، بلکہ تحریر کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے وہ حضرات دین کی خدمت کیا کرتے. یہ پہلی بات رہی. اب آئیے دوسری بات میں بتاتا چلوں. بیان اور واعظ کے ذریعے سے دین کی خدمت کی جا سکتی ہے. آپ دیکھیں اس دور میں بھی علماء اہل سنت بیانات کرتے ہیں، واعظ و نصیحتیں کرتے ہیں، اور لوگوں کو اچھائی کی جانب لانے کی کوشش کرتے ہیں، برائی سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں. قرآن مقدس کی جس آیت کو میں نے تلاوت کیا ہے وہ آیت یہ ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یعنی بری باتوں سے روکو اور اچھائی کی دعوت دو. تو بیان کرتے ہوئے، واعظ و نصیحت کرتے ہوئے ہمارے علماء اکرام آج بھی دین کا کام کرنے میں ہمتن گوش ہیں، بڑی جد و جہد کر رہے ہیں، تاکہ سنی صحیح العقیدہ لوگوں کو، ان کو سنیت پر قائم رکھا جائے، ان کو بہکنے سے اور ان کو بھٹکنے سے روک کر کے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں کے قریب کیا جائے. ایک دوسری بات ہے جس سے واعظ و نصیحت کے ذریعے سے علماء اہل سنت آج بھی دین کی خدمت کرنے میں لگے. اب آئیے تیسری بات، جو اصل بات ہے وہ ہے اپنا کردار. بہترین اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کر کے ہمارے بزرگوں نے اسلام کی اشاعت میں، اہل سنت کی تبلیغ میں، دین کی خدمت میں بڑا بہترین کام انجام دیا ہے. اب آئیے میں آپ کو واقعات کے ذریعے سے بتاتا چلوں کہ کس قدر اپنے کیریکٹر کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے دین کی خدمت کی جا سکتی ہے. How can we do the service of deen from our character? How can we do the service of Deen Islam through our character? Come on, let us see. Through the life of Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, what type of character he had shown us. Based on that character, how those time Yahudi peoples are converted to Islam, they are coming under
they were coming under Islam. تو رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس قدر اپنے کردار سے یہود و نصارہ کو اور اس دور کے مشرکین مکہ کو اسلام کی طرف راغب کیا کرتے تھے، آئیے اس پر کچھ روشنی ڈالتا چلوں تاکہ بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی 40 سالہ عمر کے بعد نبی ہونے کا اعلان فرمایا۔ اب بات ایک ذہن میں رکھے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 40 سال بعد نبی نہیں بنے، بلکہ 40 سال بعد نبی ہونے کا اعلان فرمایا۔ ایسے کئی احادیث آتی ہیں جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 40 سال کے بعد اعلان نبوت فرمایا۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کنت نبی و آدم بین الماء والطین۔ پھر ایک حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کنت نبی و آدم بین الروح والجسد، یعنی میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم روح اور جسم کے درمیان۔ پھر حدیث مبارکہ میں فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، یعنی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم مبارکہ ابھی تیار بھی نہیں ہوا تھا، اس وقت بھی میرے آقا نبی تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہوا کہ آپ 40 سال بعد نبوت کا اعلان فرمائیں، نبی ہونے کا اعلان فرمائیں۔ تو 40 سال تک رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ تو ہمیں اس پر تھوڑا سوچنے کی ضرورت ہے۔ نبی کا اعلان فرمانے سے پہلے بھی اس دور کے مسلمان تو مسلمان، یہودی لوگ بھی، دوسرے مذاہب کے لوگ بھی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو امین و صادق کہا گیا، بڑے امانت دار اور بڑے سچے کہا کرتے تھے۔ 40 سال تک میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ذات کو لوگوں میں منوایا، لوگوں میں اپنی ذات کو منواتے رہے تاکہ لوگ مانیں کہ آپ امانت دار ہیں، آپ بڑے امین ہیں۔ اپنی ذات کو منواتے رہے کہ لوگ مانیں کہ آپ بڑے سچے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولتے، آپ وعدہ نبھاتے ہیں، کبھی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اس طریقے سے 40 سال تک میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے کردار سے لوگوں کو اپنی جانب متاثر کرنا شروع کیا۔ پورے 40 سال اپنے کیریکٹر سے، اپنے کردار سے لوگوں کو منواتے رہے کہ لوگ مانیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اچھے ہیں اور بڑے سچے ہیں۔ اور جب لگاتار 40 سال تک اپنے کیریکٹر سے، اپنے کردار سے لوگوں کو منوانے کے بعد 40 سال کے بعد جب اعلان نبوت فرمائے تو جو لوگ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مانتے تھے، الحمدللہ ان لوگوں نے ایک ہی بات پر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ پر آپ نے دامن اسلام کو، ان لوگوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر دامن اسلام کو قبول فرمایا۔ وہ لوگ دامن اسلام سے وابستہ۔ بتانے کا مقصد کیا ہے؟ بتانے کا مقصد یہی ہے کہ دین کا کام کرنے میں پہلے کیریکٹر کا ہونا ضروری ہے۔ دین کا کام کرنے میں لوگوں کے اندر اپنے آپ کو منوانے کی ضرورت ہے۔ جب اپنے آپ کو لوگوں میں منوائیں گے تو اس کے بعد جب ہم دین کی بات ان کے آگے پیش کریں تو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ لوگ یقیناً اس بات کو مانیں، کیونکہ بتانے والا جب اچھا ہوتا ہے، دین کی دعوت دینے والا جب سچا ہوتا ہے، دین کی دعوت دینے والے کا کردار جب پاک و صاف ہوتا ہے تو اسے دیکھنے والا یقیناً اس کی بات کو قبول کرتا ہے۔ اے رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوار، آج ہم
سوچتے ہیں کہ اگر دین پر ہم چلیں گے، دین کی خدمت کرنے میں اپنی زندگی گزاریں گے، تو آج کے اس ایجوکیٹڈ دور میں، آج کے اس ایڈوانسڈ ورلڈ میں، آج کے اس ترقی یافتہ دور میں، آج تو پورا سوشل میڈیا اور دوسری چیزوں کے ذریعے سے لوگ ایک دوسرے کو ملاقات کر رہے ہیں. اتنا ایڈوانسڈ دور ہے، اتنا ترقی یافتہ دور. اگر اس دور میں ہم دین پر چلیں گے، چہرے پر داڑھی رکھیں گے، یا ہم جب نماز کا وقت ہو تو وقت پر جس جگہ ہمیں جو جگہ میسر ہو، اگر وہ پاک و صاف جگہ میں ہم نماز ادا کریں گے، لوگ ہمیں دیکھ کر کے اگر کم تر ہمیں سمجھیں گے. اس طرح اگر کوئی سوچتے ہیں تو یقیناً یہ بات غلط. وہ اس لیے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو پسند فرمایا. قرآن میں میرا رب ارشاد فرماتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، میرے نزدیک اگر سب سے پسندیدہ دین کوئی ہے تو وہ دین اسلام ہے. ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند فرمایا ہو، جو دین اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے پیارا دین ہو، اگر کوئی اس دین پر عمل کرتا ہو تو بتاؤ کس طریقے سے لوگوں کی نگاہوں سے گرے گا؟ کیا وہ کبھی لوگوں کی نگاہوں سے گر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ اسلام نے اللہ تعالیٰ کو پسند، اسلام اللہ تعالیٰ کو پسند آیا ہوا دین ہے. اسلام کو میرے رب نے پسند فرمایا ہے، تو یقیناً اس دین پر عمل کرنے والا اور اس دین کی تبلیغ کرنے والا اور اس دین کی خدمت کرنے والا، وہ کہیں بھی رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے وقار کو بلند فرماتا ہے، کبھی اس کو نیچے گرنے نہیں. اے رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوان، ایک آیت مبارکہ میرے ذہن میں آ رہی ہے، اسے بتاتے ہوئے میں بات کو آگے بڑھاؤں. میرا رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، ان تنصر اللہ ینصرکم، یعنی تم اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کرو. اب اکثر لوگ یہاں پر ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، سب پڑھا لکھا طبقہ ہے، اور سب اچھے سے اچھے جابز کرتے ہیں. کوئی تو ٹیچرز ہیں، تو کوئی لائرز ہیں، تو کوئی ڈاکٹرز ہیں، کوئی انجینئرز ہیں، ایسے ہی کوئی پولیس آفیسرز ہیں، کوئی سافٹ ویئر انجینئرز ہیں، اور کوئی بڑی بڑی کمپنیز میں جابز کرنے والے. اب یہ حضرات سوچتے ہوں گے کہ ہم دین کی خدمت کیسے کریں؟ ہم تو کمپنیز میں جاب کرتے ہیں، ہمارے لیے پینٹ اور شرٹ شوز کے ساتھ انسرٹ کر کے جانا ضروری ہے. اب ہم چہرے پر داڑھی رکھیں گے تو لوگ ہمیں کیا کہیں گے؟ اس طریقے سے آج ہمارے ایجوکیٹڈ حضرات یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم دین پر عمل کریں گے تو ہمیں لوگ ہمارا مذاق اڑائیں گے اور لوگ ہمیں برا بھلا کہیں. اور یہ بھی سوچتے ہیں کہ اتنے بزی شیڈیول کے اندر ہاؤ کین وی گیو ٹائم فار the service of Islam. In this busy schedule, how is it possible to give time for Islam? In this busy schedule, and how is it possible to give time to serve Deen? آپ یہ سوچتے ہو، لیکن اللہ اکبر، ایک بات میں کہوں، جب دین کی راہ پر نکل جاتے ہیں تو انتظامات اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دیتا ہے. اور جن کا بزی شیڈیول ہوتا ہے تو وہ حضرات تو اپنا شیڈیول بنائے رہتے ہیں، اور اسی شیڈیول میں کیوں نہ ہو روزانہ 1 گھنٹہ ہم اسلام کے لیے اپنا ایک ٹائم مقرر. ہاؤ کین وی فکس این آور ان اور شیڈیول فار the service of Islam or to learn about Islam.
اس میں سے 1 گھنٹہ ہم اگر نکالیں، ہمارے زندگی کے معاملات تو ہیں ہی، گھریلو معاملات تو ہوتے ہی ہیں، یہ سارے معاملات کے اندر کیوں نہ ہو کہ 1 گھنٹہ ہم صرف اسلام اور دین کے لیے نکالیں، تو 1 گھنٹہ روزانہ کا نکالیں تو یاد رکھیں سال میں 360 پر 5 گھنٹے ہمارے لیے نکلیں. If we keep an hour per day in our schedule for learning or for serving Islam, then we will get 365 hours for the whole year. Just sit and think in one place in all these 365 hours. What are the things are possible that can be able to done? And what are the things we can able to do in all these 365 days? ہم اس 300 all these 365 hours ہم اس 365 گھنٹوں میں کیا کیا کام ہم کر سکتے ہیں؟ دن کے تو 23 گھنٹے، اس میں 1 گھنٹہ اگر نکالیں تو بتائیے 360 پر 5 گھنٹوں میں کیوں نہ ہو کہ اسی 1 سال کے اندر ہم مکمل طور سے قرآن کی تلاوت کر لیں. Is it not possible? Yes, definitely it is possible. But we have to come. We have to start working. We have to struggle on the route of Islam. Then only these things are possible. Otherwise, if we keep thinking that how is it possible? How can we do? Our schedule is very busy. I have to serve my family. I have to lead my family. Among all these things, how can I able to keep time for Islam? تو میں آپ کو بتاؤں کتنے بھی مصروف آپ کوشش کریں کہ 1 گھنٹہ اسلام کے لیے نکالیں، اسلام دین کی تبلیغ کے لیے نکالیں، اہل سنت والجماعت کی اشاعت کے لیے نکالیں. تو میں بتاؤں جو کام ہمارے ادھورے رہ جاتے، جو کام ہم اپنے آپ نہیں کر پاتے، آپ کر کے دیکھیے، دین کی راہ میں نکل کر دیکھیے. جو کام ہمارے سے ادھورے رہتے ہیں، جو کام ہم کر نہیں پاتے، اللہ تبارک و تعالی غیب سے ان کاموں کو مکمل کرتا ہے. کیونکہ میرے رب نے خود ارشاد فرمایا ان تنصر اللہ ینصرکم، تم اللہ کے دین کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے. If you serve the deen of Allah, then Allah will lead you on the right path. Allah will lead you correctly. اصل میں یہ چیز ہے. آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی تھوڑا وقت باقی ہے کہ ہم لوگوں نے اسلام کی خدمت میں کس طریقے سے اپنے آپ کو پیش کیا، اور ہم لوگ اسلام کی اشاعت کے لیے اور اسلام اور دین کی خدمت کے لیے ہم لوگ کس طریقے سے اس کے اندر آئے اور آج کس طریقے سے کام انجام دے. بات ہے 2005-2006 عیسوی. I am speaking about 2005 and 2006. It was the first time when Sunni Ijtima was held in Sira. 2005 میں پہلی مرتبہ سنی دعوت اسلامی کا سنی اجتماع رکھا گیا. اس وقت ہم لوگ فرسٹ PUC پڑھ رہے اور پہلی بار سرا کو آنے والے ہمارے عرصی کرا کے نگران جناب سرور رضوی صاحب پہلی بار انہوں نے سرا میں اپنا قدم رکھا. تو اس وقت ہم لوگ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، بس SSLC پاس کر کے فرسٹ PU اور سیکنڈ PU میں ہم لوگ پڑھ رہے. تو جب سرور بھائی ہم چھوٹے بچے جب بھی ان کو فون کرتے اس وقت، تو آپ یہ نہیں دیکھتے کہ چھوٹے بچے بلا رہے اور آپ کسی بات کی فکر بھی نہیں کرتے. جیسے ہی ہم فون کرتے کہ حضرت اس جمعہ آپ کو اجتماع میں بیان کرنے کے لیے آنا ہے،
تو الحمدللہ وقت پر سرور رضوی صاحب وہاں پر پہنچا، اور اجتماع ہونے کے بعد آپ ہمارے ساتھ بیٹھتے، رات کے 3 بجے تک بیٹھتے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ہمیں موٹیویٹ کیا، ہمارے جذبات میں تازگی بخشی. ہم جو ایجوکیشن کی طرف جا رہے تھے، انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ along with education you can also learn deen. ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ہم دین کی خدمت بھی کر سکتے ہیں. یہ راستہ انہوں نے ہمیں بتایا. اور جب بھی ہم فون کرتے، ہم بچوں کی بات کو سن کر آپ تشریف لاتے اور اجتماع میں ایسی نصیحت والی باتیں کرتے، اور پھر اس کے بعد ہم لوگوں کو بٹھا کر، جو ہم 10-12 لڑکے جو تھے چھوٹے چھوٹے، ہمیں بٹھا کر ہمیں تربیت فرمایا. تو اس وقت کا ان کا ایک کام ہمارے جذبات کو آج تک ایسے تر و تازہ رکھا ہے الحمدللہ، کہ آج بھی ہم لوگ دین کی خدمت میں لگے ہوئے. میرے ساتھ ساتھ میرے سارے ساتھی بھی الحمدللہ اچھے جاب ہولڈرز ہیں. ویسے میں لیکچرر ہوں، میرے ساتھی انجینئرز ہیں، اور کئی ساتھی اپنا بزنس سنبھال رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ دین کی خدمت میں بھی لگے، کیونکہ وہ درد جناب سرور رضوی صاحب نے ہمارے دل میں پیدا کیا. اور انہوں نے کچھ دن بعد بنگلور کے نگران جناب عظمت اللہ رضوی صاحب سے ہماری ملاقات فرمائی، اور یہ دونوں حضرات ہمیں ٹرین کرتے. These two people, they were training at that time when it was 2005 and 6, until now they are training us. اور آج بھی جب بھی ہم ان سے کوئی بات پوچھتے ہیں، وہ بغیر کسی تاخیر کے ہماری بات کا جواب عنایت کرتے اور ہماری گائیڈ کر رہے ہیں، ہمیں ٹرین اپ کر رہے ہیں. اور ان دونوں حضرات نے ہمارے ہبلی کے نگران جناب اسلم مجاہد صاحب سے ہماری ملاقات کروائی. وہ ہماری رہبری کرتے رہے، وہ ہمیں گائیڈ کرتے رہے، اور یہ دو حضرات ہمیں ٹرین اپ کرتے. اور الحمدللہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کے اس درد کو، انہوں نے جو چیزیں ہمیں بتائی، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کرم بھی ایسا ہوا، آج تک 15 سال گزر گئے الحمدللہ. 2005 سے لے کر آج تک لگاتار 16 سال گزرے ہیں. ہم آج بھی الحمدللہ دین کا کام کرنے میں لگے. تو اس طریقے سے اگر ہم کوشش کریں کہ دین کا کام کیسے کریں، اس کا ایک شیڈول بنا کر ہم اپنے کچھ وقت کو دین کے کام میں لگائیں، تو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ جب دین کے کام میں لگے، وقت پر نمازوں کی پابندی کی، تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں جب بیٹے کو والدین اس حالت میں دیکھیں گے تو ان کے دل سے دعا نکلے گی. اور جب والدین کے دل سے دعا نکلتی ہے، فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں، اور رب کی بارگاہ میں وہ دعا ایسے قبول ہوتی ہے کہ ساری زندگی اللہ تبارک و تعالی ہمیں نعمتوں سے مالا مال کرتا ہی رہتا ہے، اور ہمیں نیک راہ کو چھوڑ کر کبھی غلط راہ پر گامزن نہیں. تو دین کی خدمت کے لیے اپنے دل کو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت سے لبریز کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے ڈر میں، جس طریقے سے ڈرنے کا حق ہے، اس ڈر میں اپنی زندگی گزاریں گے تو ہم دین کے کام میں اگر نکلیں تو اللہ تبارک و تعالی ہر قدم پر کامیابی عطا. اور میں آپ کو بتاؤں، جب دین کا کام کرتے کرتے تھکان ہمیں جو محسوس ہوتی ہے، ہمارے جسم میں جو تھکان پیدا ہوتی ہے while doing the work of deen, when our body gets tired, when we feel tiredness, یقین کے ساتھ کہتا ہوں اس تھکان کا مزہ ہی کچھ الگ. Think that the tiredness which we will get in the root of deen, in the root of Islam, that tiredness, it tastes very sweet.
لذت محسوس ہوتی ہے اس تھکان کے، کیونکہ وہ ایسی تھکان ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں، جو داعیے دین ہوتا ہے، جسے مبلغ کہا جاتا ہے، جسے دین کا کام کرنے والا کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق کو ساری دنیا میں پھیلا دیا ہے، اور وہ اس کا گمان بھی پیدا نہیں ہوتا ویسی جگہ سے the food of a servant of Islam is spread throughout the world. Allah Tabarak wa Ta'ala has spread the food of the servant of Islam throughout the world. He cannot think the place, from that place he will get food for him. الحمدللہ یہ چیزوں کو ہم نے اپنی زندگی میں محسوس کیا ہے، اور آج بھی ہم الحمدللہ اپنے جاب کے ساتھ ساتھ ہم دین کی خدمت بھی کر رہے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کرم ہے، اور بزرگان دین کا صدقہ ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ والدین کی دعائیں۔ جب ہم اچھے کام اور نیک کام کرنے کے لیے نکلے تو یقیناً والدین کی زبان سے دعا جو نکلتی ہے وہ عرش معلیٰ کو ٹکراتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں کردار کے ذریعے سے ہم کیسے دین کی خدمت کر سکتے ہیں، اسلام کو پھیلا سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک گھر کو خریدا، اور وہ گھر کا دروازہ ایک یہودی کے دروازے کے بالکل سامنے تھا، اور اس یہودی نے کیا کیا، اس نے اپنے گھر کا ایک پرنالہ بنایا، اور وہ پرنالہ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے اندر سارا کچرا، ساری غلاظت اس پرنالے سے آ کر ایسی جگہ پر پڑتی جس جگہ پر حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھا۔ ایک لمبا عرصہ گزرا، اس شخص نے، وہ یہودی جو پرنالے سے ساری گندگی حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں پھینکا، اس نے دیکھا بڑا لمبا عرصہ گزرا ہے، میں کچرا سب کچھ گندگی ان کے گھر میں پھینکتا رہتا ہوں، لیکن ان کے گھر سے کبھی کوئی شکایت نہیں آئی، یہ شخص کیسا ہے، کبھی اس نے مجھ پر اپنے غصے کا بھی اظہار نہیں فرمایا۔ اب وہ آیا، وہ یہودی آ کر کے پوچھنے لگا کہ حضرت بتائیے، میرے پرنالے سے آپ کو کچھ تکلیف تو نہیں ہے؟ تو حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، میں جس جگہ نماز پڑھتا ہوں وہاں پر گندگی آ کر کے گر جاتی ہے، اور میں اس کو پوچھ لیتا ہوں، صاف کر کے پھر اچھے پانی سے دھو کر میں اس جگہ پر نماز ادا کرتا ہوں۔ اس نے پوچھا، کیا میرے اس کام سے آپ کو کبھی غصہ نہیں آیا؟ تو توجہ سے سنیں۔ اس وقت حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن مقدس کی آیت کی تلاوت فرمائی۔ اس آیت کا ترجمہ یہ کہ جو غصے کو پی لیتا ہے اور جو لوگوں کو درگزر کرتا ہے، اور جو غصے کو پیتا ہے، جو لوگوں کو درگزر کر دیتا ہے اور لوگوں کو معاف کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے۔ بس یہ آیت پڑھنا ہی تھا، وہ یہودی اس نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، حضرت مجھے معاف کر دیجئے، دنیا میں اگر سچا دین کوئی ہے تو وہ صرف دین اسلام ہے۔ جو دین غصے کو پینے میں اور دشمنوں کے تعلق سے اتنی رحم دلی بتاتا ہو، بھلا اس کے سوا دوسرا کوئی دین حق نہیں ہو سکتا۔ اس نے یہ کہا اور آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کے داخل کیا۔ اے رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس قدر اپنے کردار کے ذریعے سے بھی ہم
اسلام کو پھیلا سکتے ہیں، دین کو پھیلا سکتے ہیں۔ میں ایک بات آپ کو بتاؤں، آج سنی دعوت اسلامی یہ جو تحریک ہے، الحمدللہ ہمیں یہ تحریک ملی، اس پر ہمیں فخر ہے، کیونکہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے سنیت کا جہاں ہم اپنے جابس میں اور اپنے کاروبار میں، اپنے گھر میں رہ کر کے ہم آسانی کے ساتھ اہل سنت کی خدمت کر سکتے ہیں، دین کی خدمت کر سکتے ہیں، اپنے جاب چھوڑنے کے لیے نہیں گئے اور اپنے گھروں بار مہینوں تک چھوڑ کر جانے کے لیے نہیں، اور اپنے رشتہ داروں سے دوری نہیں کرتے، ویسے ہی جس جگہ پر رہتے ہیں اسی جگہ پر رہ کر کے دین، علم دین حاصل کر کے، اور ہم آسانی کے ساتھ اس سنی دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے ہم سنیت کا کام کر سکتے ہیں۔ اور الحمدللہ اس وقت 2005 اور 6 میں ہمیں یہ پلیٹ فارم ملا، اور لگاتار 16 سال ہم نے اس پلیٹ فارم میں خدمت دیے، اور آج ہم اس کا اثر دیکھ رہے ہیں کہ آج اس وقت ہم سرور بھائی اور عظمت بھائی کے ٹریننگ میں تھے، اور ان کے بیانات کو ہم سننے کے لیے ان کو بلایا کرتے تھے۔ آج 16 سال کا وقفہ گزرا، after 16 years, and we have spent the total of 16 years in the platform of Sunni Dawat Islam. ہم سنی دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم پر، اس بیسمنٹ پر ہم نے 16 سال گزارے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم آج آپ کے سامنے بیٹھ کر کے کچھ بولنے کی ہم صلاحیت رکھتے، اور الحمدللہ everyone who will join Sunni Dawat Islam, who will become the servant of Islam, definitely he will get the knowledge that he can share with other Muslims, and not even Muslim, with all the communities which are present in the world. دنیا کے اندر جتنی بھی قومیں موجود ہیں، ان قوموں کے ساتھ بات کرنے کی صلاحیت الحمدللہ سنی دعوت اسلامی کے مبلغ میں وہ چیز عطا ہوتی ہے، کیونکہ اس تحریک پر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کرم ویسا ہے، اور میرے رب کا فضل بھی ہے، اور اس کے امیر مولانا شاکر علی نوری صاحب یہ حضور مفتی اعظم ہند کے مرید ہیں، تو حضور مفتی اعظم ہند کی بھی نگاہ کرم ہے۔ الحمدللہ یہ سنیت کی ایسی مضبوط تحریک ہے، ہم جہاں رہ کر کے آسانی کے ساتھ ہم دین کی خدمت کر سکتے۔ So I request who are watching today now this ijtima, this session, I request you all, whoever they are, I mean to say that either you are young or you are older age, or your children or your women, everyone have the right, you can do the serving of deen, you can do the serving of Islam. Aqa Kareem sallallahu ta'ala alayhi wasallam has said that بلغ انی ولو آیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہنچا دو اپنی طرف سے ایک ہی بات کیوں نہ ہو۔ اگر کوئی دین کی بات کرے، دین کے تعلق سے لوگوں کو بتائے، تو سمجھیے کہ وہ مبلغ ہے، اور وہ دین کا کام کرنے والا ہے، سمجھیے کہ وہ دین کا چراغ ہے۔ Now I request you all to join this platform. آج یہ جو سنی دعوت اسلامی ہے، میں گزارش کرتا ہوں آپ اس کے مبلغین بنے، آپ اس کی مبلغات بنے، بن کر کے اہل سنت والجماعت کے عشق رسول کے پلیٹ فارم پر رہ کر کے ہم عشق رسول کو لوگوں کے دلوں تک پہنچا سکتے ہیں، اور اس میں جم کر کے، چاہے آپ خواتین ہوں یا بچے ہوں یا بوڑھے حضرات ہوں یا جوان، کوئی بھی ہو، یہاں عمر کی قید نہیں ہے، آپ کسی بھی عمر میں چاہے سنی دعوت اسلامی کو جوائن کر سکتے ہیں، سنی دعوت اسلامی کا مبلغ بن سکتے ہیں، اور اس تحریک کا ایک فرد بن کر کے آپ دین کا کام انجام دے سکتے ہیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ وہ چیزیں تھیں جو دین کی اشاعت کے لیے، جو دین کی خدمت کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں، میں نے اس پر گفتگو کی۔ لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں کہ جس طرح ہم درد دین کا رکھتے ہیں، جس طرح ہم دین کی خدمت کے جذبات رکھتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر نماز کی عادت ہونی چاہیے۔
کیونکہ ایک ایسی چیز ہے میدان محشر میں پہلا سوال جو ہوگا وہ نماز کے تعلق سے ہوگا. قبر کے 3 سوالات تو ہو جائیں گے، اس کے بعد حشر کے دن پہلا سوال نماز کے تعلق سے ہوگا. اور زندگی میں ہماری جتنی وقت کی نمازیں میسر آئی ان نمازوں کو ہمیں مکمل کرنا چاہیے. آج تک جتنی قضائیں ہوئی ہیں دعا کریں اللہ تعالی ہماری ان قضا نمازوں کو ہمیں مکمل کرنے کی توفیق عطا. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر کچھ ایسے ٹرسٹ بھی، ایسے سوسائٹیز بھی کریٹ ہو رہے جو دین کا کام تو کرتے ہیں، جو ایجوکیٹڈ بھی ہیں، اوکے، اچھے کپڑوں میں بھی رہتے ہیں، بٹ فالٹ از دیٹ کہ وہ لوگ نماز کی پابندی نہیں کرتے، اس لیے کام ادھورے رہ جاتے ہیں. اگر ہم نماز کی پابندی کر لیں دین کے کام کے ساتھ تو یاد رکھیں، ہاں تھوڑی تھکان تو ہوتی ہے لیکن اس تھکان میں بھی مزہ ہوتا ہے، اور اس تھکان میں اللہ تبارک و تعالی ہر سانس کے بدلے میں نیکی عطا فرماتا ہے. اور یہ ایک ایسا راستہ ہے، اسی دین کی راہ میں دین کی خدمت کرتے کرتے ہم انتقال کیے تو اللہ تبارک و تعالی شہداء یعنی شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. آخری بات بتا کر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حدیث مبارکہ ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فتنے کے دور میں، پرفتن دور میں، کوئی میری ایک سنت کو زندہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. غور سے سماعت کریں کہ 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو اللہ اکبر، آج غالباً یہ وہی دور ہے جو بڑا پرفتن دور ہے، جہاں پر سنتوں پر عمل کرنا مشکل ہے. سمجھا جا رہا ہے کہ سنتوں پر عمل کرنا مشکل ہے. اگر ہم داڑھی رکھ لیں تو نوکری سے نکال دیے جائیں گے، اگر ہم ٹوپی رکھ لیں یا داڑھی سجا کر ہم لباس سنت والا پہن لیں تو ہمیں کوئی نوکری نہیں ملے گی، کوئی جابس نہیں ملیں گے، ہم اپوائنٹس نہیں کیے جائیں گے. تو یہ بات غلط ہے. اور ایسے دور میں کوئی چہرے پر داڑھی رکھ لے اور سنتوں کو زندہ کرے تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اسے 100 شہیدوں کے ثواب سے مالا. So we have to come out and we have to put an effort and we have to struggle in the route of spreading Islam. آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے لوگ بہت سارے کام انجام دے رہے ہیں. آج کیوں نہ ہو کہ ہم اہل سنت و جماعت کا کام انجام. Is it not possible to do the work of Ahl Sunnah? Yes, it is possible, but just we have to come out, we have to make and we have to sacrifice some time for Islam and we have to sacrifice some time for Deen. دین کے لیے کچھ وقت کی قربانی دینی چاہیے. دین کے لیے اپنا کچھ وقت ہم قربان کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہم کامیاب بھی رہیں گے، ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی اور ہماری آخرت بھی کامیاب ہوگی. اور یہاں پر رہ کر ہم دین کی جو خدمت کرتے ہیں، اللہ کو وہ اگر خدمت ہماری پسند آئی تو ہمارے ادھورے کام بھی پورے ہو جائیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں مقبول بھی ہوں گے. اور جس طریقے سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 40 سال تک امین و صادق کہلاتے رہے اعلان نبوت سے پہلے بھی، وہ تو ان کا اپنا کردار تھا، لوگ ان کو مانتے تھے. میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں دین کی راہ پر رہ کر if we present our good characters، ہم دین کی راہ پر رہ کر کے ہمارا اچھا کردار ہم پیش کریں تو آج کے دور میں بھی جو لوگ ہمیں انگلیاں دکھاتے ہیں وہی لوگ انشاءاللہ ہمیں تسلیم کرتے ہیں. اور الحمدللہ ہماری دینی خدمات میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کفار لوگ ہم سے پوچھ کر کے اسلام کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے. میں ایک بات آپ کو بتاؤں، آپ ہائی اسکول کے سبجیکٹس لیجئے جس میں سوشل سٹڈیز میں ہسٹری آتا ہے،
اس میں اسلامک ہجری کا ٹاپک ہے. تو میرے ساتھ کچھ اساتذہ ہیں جو غیر قوم کے ہیں، وہ لوگ کتاب پڑھ کر کے اسلامک ہسٹری یا اسلامی ہجری کو جا کر کے ٹیچ نہیں کرتے، بلکہ وہ لوگ مجھے پوچھتے اور میں انہیں اسلامک ہسٹری اور اسلامک ہجری کو تفصیل سے بتاتا ہوں، اور وہی باتیں وہ لوگ جا کر کے اپنی لینگویج میں کلاس میں. الحمدللہ یہ اثر ہم نے دیکھا ہے اس دین کے کام کے اندر. اگر ہم یقیناً ہم تنگو ہو کر کے اس کام میں لگ جائیں تو غیر بھی اسے قبول کرتے نظر آئیں گے. غیروں کے آگے بھی انشاءاللہ ہم اپنی لینگویجز کے ذریعے سے، ہم اپنے کردار کے ذریعے سے، ہم اپنی باتوں کے ذریعے سے اس دین کی حقانیت کو ہم انشاءاللہ پہنچا کے رہیں گے. دعا کریں اللہ تبارک و تعالی جو کچھ میں کہا ہوں اس پر سب سے پہلے مجھے، پھر جتنے حاضرین ہیں ان کو، تمام امت مسلمہ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اس میں میرا رب فرماتا ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یعنی لوگوں کو برائی سے روکو اور بھلائی کا دعوت دو. اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. دوران گفتگو لفظشیں خطائی ہوئی ہوں تو رب قدیر رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے توسل سے غلطیوں کو معاف فرمائے، اور اس نشست کو، اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا، تم پہ کروڑوں درود، وما علینا الا البلاغ.